بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک بات یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو زمانہ غیبت کبریٰ ہے، اس وقت کا جو زمانہ ہے، آیا اس زمانے میں امام سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس بارے میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا فرمانا یہ ہے نہیں، امام سے کسی کی ملاقات ممکن نہیں ہے، اور کچھ علماء کا عقیدہ یہ ہے کیوں نہیں، امام سے ملاقات بہت سن کی ہو چکی ہے اور امام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور اس بات کی تائید اس طرح سے بھی ہوتی ہے، روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت بہت سے لوگ امام کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان بزرگوار سے تو ہماری کئی بار پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہم ان کو جانتے نہیں تھے۔ بعض ٹائم امام ہمارے مشکلات کے حل کے لیے تشریف لاتے ہیں، امام ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں جانتے ان کو۔ یہ زمانے کا امام ہے۔ مسجد جمکران ایران میں ہے، قم میں۔ آج کی رات شب برات کو میں مسجد جمکران گیا، بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ کسی نے میرے کاندھے پہ رکھ دی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک تقریباً 15-16 سال کا ایک لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت دور سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، رش کی وجہ سے میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ بولا، میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں یہ ایک سیب لے کر آیا تھا، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ میں آج مولا امام زمانہ کی ولادت کی رات آیا تھا، گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا میں امام زمانہ سے ملوں گا، لیکن امام زمانہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ کافی میں نے ڈھونڈا امام زمانہ کو، اب میں واپس گھر جا رہا ہوں، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں امام کے نام پہ یہ سیب لے کر آیا تھا تو میں کسے دوں؟ پھر میں نے دیکھا کہ آپ اولاد پیغمبر ہے، کالا امامہ آپ کے سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا یہ سیب میں آپ کو تحفہ دے دوں۔ میں نے وہ سیب اس بچے سے لے لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، وہ بچہ چلا گیا، میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میرے اور اس بچے کے اعتقاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں گھر سے چلا تھا امام زمانہ کی ولادت کی خوشی میں شرکت کروں گا، اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں کچھ دیر مسجد جمکران میں دعا کروں گا، مناجات کروں گا، جشن میں شرکت کروں گا، واپس گھر جاؤں گا۔ لیکن اس بچے پر میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہو، جو آیا ہی اس مقصد سے تھا میں امام زمانہ سے ملوں گا، جبکہ میرے دل میں یہ نیت نہیں آئی تھی۔ وہ کتنا خوش قسمت تھا، ایسے لوگوں کو ضرور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ لیکن ایک بات خود امام زمانہ کی روایت ہے کہ ہر کوئی اگر کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے تو اس پر اعتبار نہیں کرو۔ اگر اس کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیا تو ہر کوئی جھوٹ بولے گا، مختلف قسم کی بات۔ وہ ہمارے ایک استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ بار خدایا میری ملاقات مولا امام زمانہ سے ہو جائے۔ یہ دعا کرتا رہتا ہے، دن گزرتے رہتے ہیں،
لیکن ملاقات امام سے نہیں ہوتی۔ اس کا ایک دوست تھا جو تالے کا کام کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ چابیاں بناتے ہیں، تالے بناتے ہیں، جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی مرمت کرتے ہیں، تو اس کا ایک دوست تھا یہی کام کرتا تھا۔ یہ جا کے کبھی کبھی جاتا تھا، اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، دوست تھا آخر، بات چیت کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ دوبارہ گیا اپنے دوست کے پاس، اس سے بات چیت کرتا رہا، سارا کچھ یہ وہ، تو اسی دوران میں ایک اور اس کا دوست آ کے وہاں بیٹھ گیا، اس سے بات چیت کی، سارا کچھ کیا، یہ ہنسی مذاق کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے ایک تالا لے کر، اس کی چابی خراب تھی، اس سے کہتی ہے کہ یہ تالا جو ہے یہ خراب ہے، میں اسے بیچنا چاہتی ہوں، کیا اس کی قیمت تم؟ وہ تالے کو دیکھتا ہے، اچھی طرح سے معائنہ وغیرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ فرض کر لیں، بطور مثال عرض کر رہا ہوں، ایگزیکٹ وہ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کی تمہیں فرض کر لیں 50 روپے جو ہے دے دوں گا، اس کی قیمت تالے کی۔ تو یہ بوڑھی عورت بہت ناراض ہوتی ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں بوڑھی عورت غریب خاتون ہوں، تم میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی میں نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا ہے، میں نے صحیح کہا، اگر تم یہ بیچنا چاہتی ہو تو میں تمہیں 50 روپے مثلا دے دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں 10 جگہوں سے پھر کر آئی ہوں، کسی نے بھی مجھے اس کی قیمت 10 روپے سے زیادہ نہیں بتایا ہے، کسی نے 5 روپے، کسی نے 6 روپے، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو 50 روپے بتا کر۔ تو اس نے کہا کہ جو مناسب قیمت ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بی بی، در حقیقت یہ جو تمہارا تالا ہے یہ خراب ہے، میں اسے ٹھیک کروں گا، اس کی چابی میں بناؤں گا، اس کے اندر 5 روپے خرچہ آئے گا، 50 روپے میں تمہیں دوں گا، 5 روپے میں خرچ کروں گا، 60 روپے کا یہ تالا میرا بک جائے گا، تو اس میں جو ہے تمہارا بھی نقصان نہیں ہے، میرا بھی نقصان نہیں ہے، یہ تم اگر بیچنا چاہتی ہو تو میں یہ خرید لیتا ہوں، یا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کی چابی بنا کر دے دوں گا، 10 روپے میں تم سے مزدوری لوں گا۔ جب اس نے اتنی انصاف والی بات سنی تو اس کو بہت تعجب ہوا۔ خیر جس طرح سے بھی تھا اس نے اپنا تالا بیچ دیا، وہ خاتون چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسی نئے آنے والے شخص نے اس بندے سے جو امام زمانہ کی ملاقات کے لیے مشتاق تھا، اس سے پوچھا، اے ہمارے دوست یہ بتاؤ کہ تم نے اس قسم کا ایماندار شخص اپنی زندگی میں کتنے دیکھے ہیں؟ تو یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس خاتون کو 12 روپے، 13 روپے، 15 روپے، 20 روپے بھی اگر دے دیتا تو وہ بہت راضی ہو کر خاتون چلی جاتی، جس طرح سے بھی یہ چاہتا اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا تھا۔ لیکن یہ اتنا ایماندار ہے کہ اس نے حقیقت بتا دی، جو اس کی اجرت تھی وہ بتا دی، جو خرچہ تھا وہ بتا دیا، اور اس خاتون کا کوئی نقصان اس نے نہیں کیا۔ ایسے ایماندار کتنے تم نے دیکھے ہیں؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے تو اس قسم کا اتنا ایماندار نہیں دیکھا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو نیا شخص آیا تھا وہ چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد اس نے یہ پوچھا، اپنے تالے والے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ اتنا نورانی شخص تھا، اس کو دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو رہا تھا، کہ تمہارا کہاں کا دوست ہے، کب سے تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یہ زمانے کا امام ہے، کبھی کبھی میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں،
کبھی ہم نے اپنے زمانے کے امام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آئیے آج اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، بار خدایا ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، کبھی اگر ہم نہ بھی پہچانے لیکن زمانے کے امام کی ایک نظر ہم پر پڑے۔ پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ بار خدایا اس دنیا میں سے جانے سے پہلے امام کی ایک نظر کرم ہم پر ضرور مرحمت کریں۔